لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان اللہ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. سبحان اللہ. وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم.
محمد بشر ليس كالبشر بل هو ياقوت والناس كالحجر يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود صالح. صاحب صدر گرامی قدر قابل صد احترام علماء کرام، معزز بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں بھائیوں، قابل صد احترام میری ماں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، دارالفاروقیہ جامعہ مدنیہ، مکی جامعہ مسجد، حضرت جامعہ مسجد قادریہ، کئی مرتبہ حاضری ہوئی آپ کی اس نئی کالونی میں، اس جامعہ مسجد میں، اس ادارے میں پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے، اور اس شہر سے دور بستی میں حضرت شاہ صاحب نے توحید و رسالت کا جو مرکز قائم کیا ہے، دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت شاہ جی کی اس خدمت کو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ مولانا قاری الہدار صاحب، مولانا قاری حماد اللہ صاحب بڑے احسن طریقے کے ساتھ بیان فرما چکے ہیں۔ یہ بیمار بھی ہیں اور ہے جوان، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، 56 سال کی عمر ہے، تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ تو لمبی تقریر کر، خود 10-10 منٹ بیان کر کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ مجھے بھی حکم ہوا آپ بیٹھیں گے؟ انشاءاللہ نہیں، پہلے کو بیٹھیں گے پھر کو انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ کہہ کے ٹرکا دیتے ہیں، پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے انشاءاللہ کہا تھا نا، وعدہ تو نہیں کیا۔ رات بھی کچھ بیان ہوا، آج پھر سعدآباد کے ایریا آگے سندھ کے بارڈر پہ بیان ہوا، اور ابھی آپ کے سامنے ہوں۔ قرآن مجید میں سے وہی آیات جو میرے بھائی قاری الہدار صاحب نے شروع کی تھیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، انہی کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ میرا ان بزرگوں اور اکابرین کے ساتھ تعلق ہے جن کو پھانسی پہ بھی لٹکایا لیکن انہوں نے بددعا نہیں دی، جن کو لوگوں نے کفر کے فتوے دیے انہوں نے بھی، ان کے لیے بھی انہوں نے دامن پھیلا کے ہدایت کی دعا دی۔ جو صحیح النسل صحیح النسب ہوگا، جو حلالی ہوگا، وہ اپنی بات کو کہے گا لیکن کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالے گا۔
ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی نصیحت کی ہے کہ توحید اور رسالت بیان کرنا ہے، کسی پہ گند نہیں اچھالنا، گند وہ اچھالے جس کا خاندان گندا ہو. نہیں سمجھائی؟ کفر کا وہ فتویٰ لگایا جس کے اپنے ایمان میں شک ہو. ہمارے ایک پاکستان کے بہت بڑے عظیم خطیب تھے، آپ نے سنا بھی ہوگا، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجابادی، سب کو رحمت اللہ علیہ، بلند آواز سے. میں نے ان کے ساتھ مل کے تقریریں کی ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے ہم کو ٹپکے کے آم نہیں ہیں. آپ کے علاقے میں تو ٹپکے کے آم ہوتے ہیں نا؟ بولو بولو نا. ٹپکے کا آم کس کو کہتے ہیں جی؟ پک جائے تو خود بخود گر پائے تو پتہ نہ لگے کیڑی ٹاہنی نالوں ٹوٹ کے گرے ہے. جی اس کے اصل میں سب کا پتہ نہیں ہے، تو درخت ہیں لیکن پتہ نہیں کس ٹاہنی کے ساتھ. فرمایا کرتے تھے ہم طبقے کے عام نہیں جس کے حسب نسب کا پتہ نہ چلے. ہمارا تو حسب نسب ہے حضرت لاہوری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا حسب نسب ہے. اس پہ ناز بھی ہے اور اس پہ نجات بھی ہوگی انشاءاللہ. گالی نہ دی ہے نہ دینی ہے. رات آپ نے میرا بیان سنا؟ بولو. کسی کو گالی دی؟ بولو. کسی کو کفر کے فتوے لگائے؟ بولو نا. لوگ تو لگاتے ہیں نا کہ مکے مدینے دے امام بے ایمان صدقے یا رسول اللہ. ہم نہیں کسی کو فتویٰ دیں. ہم کہتے ہیں توحید اور رسالت والے راستے پہ چل رہے ہیں. کفر شرک بدعت کو چھوڑ دو ورنہ قیامت کو نہ شفاعت ہوگی نہ حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا. حضور فرمائیں گے سکن دور ہو جاؤ، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری بلند آواز سے میں نے دیکھا ہے، ان کی ایسی تقریریں سنی ہے کہ رات کو شروع کرتے تھے صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی. میں نے اپنے کانوں سے تقریر 6 گھنٹے کی تقریر شاہ رحمت اللہ علیہ کی میں نے خود دن میں خود سنی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے اگر نمازیں کم ہیں، نیکیاں بولو کم ہیں، عبادت کم ہے، لیکن عقیدہ توحید اور رسالت والا صحیح ہے، نجات ہو جائے گی. نیکیاں عبادت صدقے خیرات ذکر اذکار نمازیں کم ہیں، لیکن عقیدہ توحید و سنت کے مطابق ہے، نجات بولو. اگر عقیدہ غلط ہے، حج 52 ہے، 53 ہے، 100 ہے، نجات نہیں ہوگی. نجات اگر نبی کا بیٹا ہے عقیدہ غلط ہے، نجات. نبی کا باپ ہے عقیدہ غلط ہے، نجات. نبی کا چچا ہے عقیدہ غلط ہے، نجات. نبی کی بیوی ہے عقیدہ غلط ہو، نجات. ابو جان نے کتنے حج کیے تھے جی؟ 53. 50 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 53. 53 داڑھی رکھی ہوئی تھی. علماء بیٹھے ہیں، اتنی سی بڑی داڑھی تھی، بغلوں کے بعد صاف کرتا، ناخن کٹاتا، حج کرتا تھا. تم نے یہ مسجد بنائی، تمہیں فخر ہے. شاہ جی ہم نے چندہ دیا مسجد کی تعمیر. اس نے بیت اللہ میں اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بھی لگائیں، پیسہ بھی خرچ کیا بیت اللہ کی تعمیر میں. آپ سے پوچھتا ہوں جنت میں گیا؟ سارے بولو، مل کے بولو. کیوں؟ عقیدہ رسول اللہ کے عقیدے کے خلاف تھا. حضور کا رشتہ دار بھی تھا، قریشی خاندان، سیدھا جہنم گیا.
اور حبشے کا کالا بلال تھا. حضور واپس آئے. بلال کہاں تھے؟ کملی والے اپنی جھونپڑی میں سویا ہوا تھا. فرمایا نہیں، رات میں معراج پہ گیا، جب جنت کی سیر کے لیے نبوت کا قدم جنت میں رکھا تو میرے دائیں بائیں آئے بائیں کسی کی جوتوں کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے جس کے جوتوں کی آواز آ رہی ہے؟ عرض کیا آقا یہ آپ کا حبشے کا کالا بلال ہے جو چلتا بھلے مکے کی گلیوں نہیں ہے لیکن اس کے جوتے کی آواز جنت میں آ رہی ہے. بلال کون سا عمل کرتے تھے، کون سی نیکیاں کرتے تھے، کون سا وظیفہ کرتے تھے؟ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں ہاتھ یوں باندھ لیے. فرمایا زلفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. مل کے کہو سبحان اللہ. زلفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا. سبحان اللہ. اور ایک شاعر نے تو کمال کر دی، وہ کہتا ہے کہ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب. کملی والے آپ کے جوتوں کے صدقے تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب. سبحان اللہ تو کہہ دو. میرا کیا تھک گئے ہو. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب. مکے کا تاجر آتا ہے، صدیق اکبر بن کے جا رہا ہے. مکے کا قریشی تلوار لے کے گھر سے نکلتا ہے، میں رسول اللہ کی گردن لینے جا رہا ہوں. لیکن جب نبوت کے قدموں میں بیٹھا تو کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا. عمر بات نہیں ہوگے. عرض کیا کملی والے گھر سے تو آپ کی گردن لینے کے لیے چلا تھا، اب تو پورا وجود نبوت کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. تو کسی نے پھونکا ہے کہ زمانہ اس پہ شاہد ہے کہ پتھر موم ہوتے تھے. حضور کے زمانے میں حضور کو دیکھ کر پتھر بھی. علماء بیٹھے پوچھیے. حضور فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو پہچانتا ہوں جو بچپن میں مجھے سلام کیا کرتے تھے. ابو جہل دوڑا دوڑا کہنے لگا اے مسلمانوں کے نبی مجھے یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آج تم بتا دو گے میں کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بن جاؤں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل پکے رہنا. ابو جہل بولو پکے رہنا، بدلنا نہیں، پکے رہنا. کہنے لگا ہاں پکا ہوں. فرمایا پکے رہنا. کہنے لگا پکا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میں تمہیں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں. اب اتنی بات ہی کرنی تھی. ہاتھ میں جو کنکریں تھی پکار اٹھی اشہد اللہ الہ. بلند آواز سے اشہد اللہ الہ. بلند آواز سے الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کینکریں پھینک گئیں. خود دوڑ پڑا کہنے لگا لوگوں مسلمانوں کے نبی کا تو پتھروں پہ بھی جادو ہو گیا.
اور اسی کو کہا ہے کہ زمانہ اس پہ شاہد ہے کہ پتھر موم ہوتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. زمانہ اس پہ شاہد ہے کہ پتھر موم ہوتے تھے. شادی جو سر لینے کو آتے تھے خلیفہ دوم ہوتے تھے. جو سر لینے کو آتے تھے خلیفہ دوم ہوتے تھے. آیا تو عمر گیا تو فاروق اعظم بن کے گئے. آئے تو عثمان سے نبوت کے قدموں کے ساتھ جڑ گئے. ذی-النورین بن گئے. کہہ دو سبحان اللہ. آئے تو علی تھے نبوت کے قدموں کے ساتھ مل گئے جڑ گئے. رب کعبہ کی قسم اسد اللہ الغالب بن گئے. آیا تو خالد تھا گئے تو سیف اللہ بن کے گئے. آئے تو حمزہ تھے گئے تو سید الشہداء بن کے گئے. آیا تو حنظلہ تھا گئے تو غسیل الملائکہ بن کے گئے. آئے تو حسن حسین تھے گئے تو سیدہ شباب اہل الجنہ بن کے گئے. قربان جاؤں میرے آقا جس راہ سے گزر گئے وہ راہ اعلیٰ. جن گلیوں سے گزر گئے وہ گلیاں اعلیٰ. وہ غار ثور غار حرا حاجیوں سے پوچھ لو. رب کعبہ کی قسم کھا کے عرض کرتا ہوں جہاں میرے آقا نے ڈیرے لگائے آج 15ویں صدی شروع ہے لیکن ان غاروں سے آج بھی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے. کہہ دو سبحان اللہ. اور بلند آواز سے سن حضور کی شان. لوگ کہتے ہیں یہ دیوبندی حضور کی شان نہیں بیان کرتے اور جو دیوبندی ہے وہ اس کی تو تقریر ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ حضور کی شان نہ بیان کرے. لیکن ہم شان وہ بیان کرتے ہیں جو عرشوں پہ رحمان نے بیان کی اور مسجد میں قرآن نے بیان کی اور مسجد نبی میں سیدنا حسان نے بیان کی. اور وہ یہ ہے کہ حضور عابد ہے وہ معبود ہے. کہہ دو سبحان اللہ. حضور عابد ہیں وہ معبود ہے. حضور ساجد ہیں وہ مسجود ہے. حضور طالب ہیں وہ مطلوب ہے. حضور نیاز مند ہیں وہ بے نیاز ہے. وہ مالک ہے یہ مملوک ہیں. وہ خالق ہے حضور مخلوق ہیں. وہ رازق ہیں یہ مرزوق ہیں. وہ عامر ہیں یہ مامور ہیں. یہ رو رو کے پکارنے والے وہ پکاروں کو سن کر قبول کرنے والے. یہ ہیں وہ ہیں وہ یہ نہیں اور یہ وہ نہیں. قل هو اللہ احد قل هو اللہ. بلند آواز سے اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. تو پھر کیوں نہ کہوں ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے. سبحان اللہ کہہ رہے ذرا. اس سے پہلے ذرا اور سنا دوں تاکہ یہ مضمون اچھی طرح ذہن میں آ جائے. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں. توحید-sunnah.com. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات. بولو جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں. بولو جہاں جہاں گزر گیا. اور اسی کا ترجمہ ہمارے سلیمانی صاحب کے استاد علامہ کمتر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگتا گیا رنگ لاندا گیا. اے محبوب کل میرے ساتھ مل کے پڑھو. اے محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا. کون؟ اے عبداللہ دا چن. کہہ دو سبحان اللہ.
مل کے ذرا بلند آواز سے اے عبداللہ دا چن کہہ دو سبحان اللہ. اے عبداللہ دا چن اے دکھیاں دا سجن دکھیاں دا اے عبداللہ دا چن اے دکھیاں دا. بولو تو صحیح کون ہے عورت بیٹھی ہوئی بڑا بدن ہے. حضور پہنچ کے اماں کیوں بیٹھی ہو؟ بیٹا مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں, میرا سامان اٹھانے والا کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا اماں جس کا دنیا میں کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا اس کے بوجھ اٹھانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے. میں سر پہ گٹھری رکھتا ہوں چل آگے آگے تو پیچھے پیچھے میں 1 2 4 قدم چلی کہتی ہے شرم آتی ہے. میں پیچھے ہو جاتی ہوں تو آگے ہو جا. 3 میل کا سفر کیا گھر بستی آ گئی سامان رکھا. اماں اجازت ہے؟ کہنے لگی بیٹا اجازت ہے. تمہیں پتا میں مکہ کیوں چھوڑ کے آئی ہوں؟ اماں مجھے نہیں پتا. کہنے لگے وہاں قریشیوں کے خاندان میں سے ایک نوجوان پیدا ہوا ہے اس کا نام محمد. بلند آواز سے ذرا آہستہ نہیں بلند آواز سے ذرا. صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا ہے بیٹا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا حسین و جمیل ہے بڑا خوبصورت ہے. جب قرآن پڑھتا ہے لوگ اس کے مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں. جس راہ سے گزر جاتا ہے کئی دن تک ان راہوں سے نبوت کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں. جو اس کے سامنے آ جائے وہ ایسی نگاہیں محبت کے ساتھ دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اس لیے میں مکہ چھوڑ کے آ گئی ہوں. میں تجھے نصیحت کرتی ہوں بیٹا محمد کا قرآن نہ سننا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے قریب نہ جانا مسجد میں نہ جانا ان کی بات نہ سننا. میں تمہیں وصیت کرتی ہوں. حضور مسکرا پڑے فرمایا اماں بالکل ٹھیک ہے اور بتاؤ. کہنے لگی بیٹا چاہتے نہ جانا. حضور نے گرا دے دی. فرمایا اماں اب اجازت ہے میں چلا جاؤں. کہنے لگے بیٹا میری بات سنو میرا تیرا تعارف تو ہوا نہیں. جاتے جاتے بتا دو تم کون ہو. تیرے جیسا حسین میری نگاہ نے آج تک نہیں دیکھا. تیری زلفوں جیسی آج تک میں نے کسی کی زلف بولو نا. جب تو آگے چلتا تھا بیٹا مجھے پسینہ آتا تھا یوں نچوڑتی تھی اس سے بدبو آتا تھا. لیکن بیٹا جب تیرا پسینہ یوں نچڑتا تھا اس سے امبر اور کستوری سے بھی اعلیٰ خوشبو آ رہی تھی. تیرے اخلاق جیسا میں نے آج تک نہیں دیکھا. اب بیٹا مجھے بتاؤ تعارف تو کراؤ پھر کبھی آنا جانا ہوگا تو ملاقات ہو گئی. حضور فرماتے اماں میں نے تجھے منزل مقصود تک پہنچا دیا چھوڑ اب کیا کرنا ہے. اس نے حضور کا دامن پکڑ لیا. بیٹا میں اس وقت تک تیرا پلہ نہیں چھوڑوں گی جب تک تو تعارف نہیں کرائے گا. حضور نے فرمایا اماں پھر میری بات سن. جس نے میرا پلہ پکڑ لیا اس کی جبین نیاز اللہ کے در کے سوا کسی اور کے دروازے پہ جھک نہیں سکتے. کہنے لگی وہ کون ہے؟ اللہ فرمایا قل اللہم مالک الملک. بلند آواز سے ذرا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میں ذرا تمہیں بتاؤں وہ کس کا دروازہ ہے. وہ مالک الملک کا کب دروازہ ہے. کون؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. میں ذرا تجھے اپنے اللہ کا تعارف کرا دوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. مل کے پڑھو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کون اللہ؟ فرمایا اللہ لا الہ. مل کے پڑھ لو میرے ساتھ آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذه مل کے ذرا توحید کا ترانہ مل کے ذرا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعرہ تکبیر یا نعرہ شیخ القرآن علامہ عبدالحی عابد. ایک ہی مطالبہ ہے یا ایت الکرسی پہ ایمان لے آؤ یا ایت الکرسی قرآن سے نکال دو. جو ایت الکرسی کا پڑھتا ہے اس کے دل میں دماغ میں پھر کفر شرک بدعت کا تصور نہیں رہنا چاہیے. کیا خیال ہے بولو؟ وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نبی شریک ولی پیر فقیر جن فرشتے بابے پہنچی ہوئی سرکار زندے مردے ساری دنیا اس کی محتاج. وہ کسی کا محتاج. اور سنو جو محتاج ہوتا ہے وہ حاجت روا نہیں ہوتا. جو خود مشکلوں میں پھنس جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ نفع نقصان کا مالک کون؟ ہر جگہ حاضر ناظر کون؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ آہستہ نہیں بلند نواز سے نہیں. ابھی پچھلے آواز نہیں دے رہے محکمہ صاحب والے. بلند نواز سے ذرا بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ مات حیات کا مالک کون؟ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا. واہ میرے قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان. بدتیو تواڈے نہ منن سے بھی قربان. مننا ہی نہیں اے مولوی ایسی مننا ہی نہیں. قسمہ گوس پاک دیجے من لئیے تے 11ویں دے ختم کون دبے اسی مننا ہی نہیں. ہائے ہائے اللہ رحم فرمایا. کہہ دو آمین. اور بلند آواز سے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ککڑ شاہ لکڑ شاہ پکڑ شاہ طوطیاں والی سرکار کتے والی سرکار بلیاں والی کاواں والی سرکار اگر ان کے قبضے میں نفع نقصان ہوتا تو ماں غلام اللہ خان جمنی نہ دیتے. فرمایا جو میرے قبضے چلتا میں ایک نو کچے نو چیر کے چبا لوں. لیکن نہ انہوں نے قبضے سے نہ میرے قبض سب کچھ کے دے قبضے. فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ میرے پیر ہیں حضرت سلطان العارفین جناب سلطان باہو سب کو رحمت اللہ. ان کے مزار پہ ایک بیری کا درخت ہے. آپ کیا آئے ہیں؟ یہ تو ہے میرے خیال سے سفیدے کا درخت ہے. وہاں مزار پہ بیری کا درخت ہے. جناب بڑھیاں دے اولاد نہیں ہوں نا بیری کے درخت کے تھلے کپڑا بچھا دیں اور اپنے دوپٹے کپڑے چادراں توتیاں مجلیاں لانچے بچھا کے انج جیسے بیری والے انج ہاتھ باندھ دیں. کیوں انہوں کا عقیدہ ہے جی بیری کا پتا ٹوٹ کے گرے تو دھی ہوئے گی جی بیر ٹوٹ کے گرے تو پتر ہوئے گا. جی پتر ہو گیا وہ نام رکھیں گے پیران دتا. یہ پی ہوئی ہوں کہیں گے اللہ رکھی. اللہ ہے ہاتھ بن کے بیٹھے. بیری والے دیکھ رہے کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ بیری ایسی کہنے والے دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح خیر اللہ نے پکارنا ہے. بیری والے کو پتا ہی ٹوٹ جا کو بیری ٹوٹ جا ان کا عقیدہ ہے. اور جو وہاں خلیفہ اس وقت جانشین ہیں ان کی 4 بیویاں کنیاں تو 4 بیویاں چو نہ پتر تے نہ تھی. واہ میرے اللہ تیرا کرم. رب نے وہاں بھی توحید قائم کر رکھی ہے کہ ظالموں اگر بیری کے پتے اور بیر کچھ دے سکتے
تو یہ خلیفہ جو بیٹھا 4 بیویاں کر کے اس کے یہاں کچھ ہو جاتا، اس کو کچھ نہیں دے سکتے، تمہیں کیا دے سکتے؟ سب کچھ دینے والا کون؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ چاہوں تو بیٹے ہی دوں، چاہوں تو بیٹیاں ہی دوں، چاہوں بیٹے بھی دوں اور بولو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو مشرک ہوگا نا، مشرک کافر بدعتی ہوگا، اس کی نگاہ غیر اللہ پہ ہوگی اور اسباب پہ ہوگی، مومن اور موحد کی نگاہ مسبب الاسباب پہ ہوگی۔ یہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ بول، کس کو دیکھ رہا ہے؟ اسی طرح بلند آواز سے کہ میری بیٹا دے، میری بیٹا پتہ ہی گرتا ہے تو کو بیری ٹوٹ کے گر پاؤں، کس کی طرف نگاہ ہے؟ بولو نا بلند آواز سے۔ اور محراب میں کون کھڑے ہیں؟ سیدنا زکریا علیہ السلام۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی وان العزم منی۔ اللہ قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا کرے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے اور مولانا مفتی محمد شفیع کی تفسیر پڑھیں گے۔ کہو انشاءاللہ بلند آواز سے پڑھو، پتہ چل جائے گا۔ اور قرآن نے جتنا کفر، شرک، بدعت ان کی جڑوں کو کھیڑا ہے کسی اور نے نہیں۔ اس لیے یہ لوگ اپنی مسجدوں میں نعت خوانی کا تو پروگرام رکھیں گے، قرآن خوانی کا پروگرام تو رکھیں گے، لیکن توحید اور رسالت والا واعظ اور درس قرآن کبھی نہیں بیان کریں۔ ایک تو ان کو آتا ہی نہیں، پکی روٹی بھی نہیں ہوتی ہوگی، آگے آ جائیں گے۔ ہاں بھائی دور نکل گیا ہوں، پیغمبر ہے، نام زکریا علیہ السلام، عمر 100 سال کی، بیوی باز ہے، نہ بیٹا۔ بولو یہ گھر بیٹا بیٹی نہ ہوئے ان کی کہتے ہیں، بولو بیوی باز ہے۔ اور باز کا ترجمہ کو آپ سریکی میں یا پنجابی میں کریں گے؟ باز کس کو کہتے ہیں؟ بولو ہے اور کوئی ترجمہ؟ سارے پنجابی کہتے ہیں اوتری نکھتری، پتہ نہیں آپ اس کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیٹا بیٹے ہونے کی کوئی امید اور توقع۔ پیغمبر کھڑے ہیں، محراب میں کھڑے ہیں اور رو رو کے دعا، انی وہن العزم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ شادی اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ سید ہے نا سونا، ہمارے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کو رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے سید سونا ہوں ہے، سید سخی ہوں ہے۔ بولو سید سخی ہوں ہے، سید دلیر ہوں ہے۔ ہوں تو سمجھ نہیں آتی اصلی کون سے نقلی کون، ہر پاس سے 2 نمبر چل کے ہے، کوئی ترخانہ تو سید، کوئی مراکیاں تو سید ہیں، کوئی چمخوڑا تو سید، برٹش کو پینچی سید ہیں۔ ساڑھے ہمیں سید ابو معاویہ ابو بخاری سب کو رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے قاضی صاحب مجھے تو شرم آتی ہے اپنے آپ کو سید کہتے ہوئے۔ ہر کالے منہ والا تے ماتا دے داغاں والا پھینا وہ سید بنی پھردا ہے، جنہ کالا ہوئے گا شاہ جی، میں کہ نہیں سیاہ جی، سیاہ جی، کالے منہ نیلے پیر۔ نمبر 2 یہ اصلی سید ہے، اگر اصلی سید نہ ہوتا توحید و سنت کا مرکز کبھی نہ بناتا۔ اور نمبر 2 جو سید ہے نا جاری، وہ چندوں تو لیں گے لیکن توحید و سنت کا مرکز کہ ہم مشن کا کام کر رہے ہیں، مشن یعنی بے ایمانی کا کام کر رہے ہیں۔ نمبر ہے محراب میں تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک گیا ہاتھ کھڑا کرے اونچا کر کے اور دیکھ لو بابے تھک گئے۔ فرمایا انی وہن العزم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ کیسی دعا کر رہے ہیں پیغمبر کاری ناد لگا رو کے، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بیوی میری باندھ ہے،
آتری نکھتری ہے، اولاد ہوئی نہیں اور ہونے کی توقع بھی، گوشت چڑھ گیا، ہڈیاں نکل آئی، کمزور ہو گیا ہوں، اس عمر میں اولاد ہوتی، بولو بلند آواز سے، بڑھاپے میں اولاد بھی ہوتی، لیکن میری بات سن یا اللہ، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اللہ میاں دعا کا انداز ہوتا ہے، اللہ میاں تیرے دروازے پہ آ گیا اور مجھے یقین ہے تیرے دروازے پہ جو دامن پھیلا کے آ جاتا تو اس کو کبھی خالی واپس نہیں کرتا۔ ایک بیٹا دے دے یار سنی و یار سمن آل یعقوب، ایک بیٹا دے دے میرا آل یعقوب کا وارث بن جائے۔ فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، یہ کون ہے محراب میں کھڑا ہو کے رو رو کے دعائیں کرنے والا؟ اللہ تیرا نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، سیدنا زکریا علیہ السلام ایک بیٹے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فرمایا جلدی جاؤ میرا سلام دے دو، اس کی دعا سے تو عرض کے کنگرے بھی کانپ اٹھے ہیں۔ یا زکریا، بلند آواز سے اور بلند آواز سے کیسے قرآن کی طرف سننی ہے تو سبحان اللہ بھی بلند آواز سے کہا۔ نعرہ تکبیر، یا سارے شیخ القرآن علامہ عبدالحی عابد، پیر طریقت قاری عبدالحی عابد، نعرہ تکبیر۔ جڑا صحیح پیر ہوئے گا نا توحید بھی صحیح بیان کرے گا، جڑا بدتی پیر ہوئے گا وہ کہنا چھوڑو اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی جڑا کو پوچھے اگر پیر جی تھوڑے پیو کنے ہے اس میں بھی اختلاف ہے، مسئلہ آنا کوئی نہیں ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ انا للہ و انا، اس کو پتا چلے جو صحیح مواحد پیر ہوگا وہ توحید و سنت کھول کھول کے بیان کرے گا، اور اسی کو پیر مان لو، ہاں انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ ہم ان پیروں کے قائل ہیں، یہ نہیں سبز رنگ کی پگڑی بن رہی طوطیاں والی سرکار، لمبا چوگا پا لیا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جا رہا سبز رنگ کی پگڑی ہے اتوں چلتے آ رہے ہیں پرانے، چوگا لمبا جیب گلیل سے گلیلا، چڑا چاہیے سی خون واسطے تویز لکھنا سی وہ بتا چڑا چڑی بیٹھے سامنے، انہیں کیا چڑیا یہ جڑا آ رہا نا ہری پگڑی والا طوطے والی سرکار، یہ اکھ بری لگتی چل چلیے۔ یہ ہاتھ میں تسبیح، ایک ہوں تسبیح، ایک ہوں تسبہ، ایک ہوں تصباح، من کے تے من کا ٹھل اللہ، پکی پکائی کل اللہ، وہ وظیفہ ہے۔ یا پھر کہیں گے من کے تے من کا ٹھل اللہ، بستی بسائی کل اللہ، میرے کہیں گے پیر آئے سی راتی سبز علی شاہ صاحب، اگر پھر اگر سبز بی بی نے بھی سکھر لے گیا، انا للہ و انا رہ رہے ہیں، یعنی مرید بھی نال جا دیں، سبحان اللہ، انا للہ۔ یہ لٹیرے بدماش بے ایمان بغیرت لوگوں کی بچیوں کو اغوا کرنے والا ولی، بولو وہ کون نوجوان بچی کھڑی ہے ننگا سر؟ حضور نے فرمایا بلال لبیک یا رسول اللہ، فرمایا نبوت کی چادر لے جاؤ اس بچی کے سر پہ دے کے آؤ، ننگے سر کھڑی ہے۔ عرض کیا کمرے والے وہ تو کافر کی بیٹی ہے، مشرک کی بیٹی ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی، خواہ اپنی ہو خواہ پرائی ہو، آج غیر کی بیٹی کے سر پہ تم کپڑا دو گے، کل اللہ کریم اپنی رحمت کی چادر تمہارے اوپر ڈال کے تمہیں جنت میں داخل کرو۔ اس پیغمبر کے نقشے قدم پہ چلنے والے کہہ دو صلی اللہ، اور بلند آواز سے صلی اللہ، اور بلند آواز سے اللہ۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے رو کے دعا کی ہے، جاؤ جا کے بشارت دے دو یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اسمہ بلند آواز سے اسمہ یحییٰ ولم
وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، میرا سلام دے دو اور زکریا علیہ السلام کو بشارت دے دو، میں تجھے اپنی طرف سے بیٹا دے رہا ہوں، بیٹے کا نام یحییٰ بھی رکھ رہا ہوں، اگلی بشارت سن لو، بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ بیٹے بیٹی دینے والا کون؟ بولو، ایمانداری سے بتاؤ اور مل کے بولو اور سب بولو، نہیں چلا نہیں، میں لگا دعا کرنا، اللہ ٹوٹے دل نہ نہیں، بلند آواز سے ذرا قادریوں کی طرح ذرا۔ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ نبیوں کو بیٹے کس نے دے، بیٹیاں کس نے دی؟ تمہیں مجھے سب کو بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ اور پاکستان کے لوگ کیا کہتے ہیں بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ جی نہیں، صحیح بات جواب دو، غلط جواب، غلط زبان نہیں ہم نے استعمال کرنی، بولو نہیں یار تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تیرا تویوں پتر دیندا بہنن دے میں ویر ملا چولے لالن، کیوں کہ ایسا نہیں تھوڑے تو گوانڈ ہے، میں تو لاہوروں چل کے آیا۔ تیرا تویوں پتر دیندا، یہ قرآن کے خلاف ہے، حق ہے، بولو بولو، اور کہہ رہا ہے ٹی وی پہ پتہ نہیں کہاں پہ، اور گانے والی کون ہے؟ بولو، سارے نو پتا ہے، رشتے دار جنہیں تھوڑی ہوتی ہے۔ تندور جہاں، تندور جہاں، جتنا پاکستان کے اندر اس نے شرک پھیلایا، خدا کی پناہ، پاک پسند آن کھلوتی بیڑی میرے بننے لا، لڑیے تو پاک پسند لین کی آئی تھا، حق باہو بے شک باہو میری بیڑی میں تک باہو، تیرے پیو دا نوکر لگیا ہے، یا بہاول حق بیڑا تک۔ عمران ارگے نہیں مانتے، کون سا ہے؟ اور انہیں پریس کانفرنس کی تھی عمران نے، تو کون سرکاری کتا بٹھایا ایڈا بڑا، انہیں تیار کر رہے، میں ستیاں والی سرکار، قوم کے سامنے کوئی ننگا آ جائے بادشاہ پہنچی ہے سرکار، باغ بھی دیکھو ماشاء اللہ، بابا ننگے شاہ، میں آیا جی بلا کمال ہے، کل سے تھوڑی عادت ہے ہر ایک نو، بابا ننگے شاہ، انہوں کی کرامت بھی نظر آ رہی ہے، انہوں کی ولایت بھی نظر آ رہی ہے، ہلے بھی کوئی شک ہے؟ تھوڑی ولایت کے قائل ہو گے سید عبداللہ شاہ، حافظ محمد اکبر، قاری حماد اللہ صاحب، یہ بادشاہ بابا نانگے شاہ، کرامت بھی نظر آ رہی ہے، انا للہ، میں نہیں مانتا۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چوری بچ پھل پے، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے، چنگیاں نہ یاری لائی ہے۔ تیرا تویوں پتر دیندا بہن دے میں ویر ملا چولے لال، کنجڑی دا سیون دا شہباز کلندر، دما دم مست کلندر، اگے کتے پیچھے کنجر، دما دم مست کلندر، پیرا تویوں پتر دیندا، پیر پتر دیندا، بولو تو صحیح، وما یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، پیر پتر دیندے نے، نبی ولی پیر فقیر جن فرشتے زندے
مردے آؤ ہم قرآن سے فیصلہ کرائیں. یا اللہ تو بتا کیا یہ تیرے سوا کوئی اور بیٹے بیٹیاں دے سکتے ہیں؟ میں نہیں کہتا گھر میں جا کے قرآن کھول لینا. آواز آتی ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. میرے پیارے محبوب صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو, میری توحید کا اعلان کر دو. میرے پیارے پیغمبر گھبرانا نہیں, لوگ پتھر ماریں گے لیکن تو نے قرآن نہیں چھوڑنا. لوگ تیرے اوپر طرح طرح کے آوازیں کسیں گے. کوئی کہے گا کذاب اشر کہہ دو استغفر اللہ, کوئی کہے گا انت شاعر کہہ دو استغفر اللہ, کوئی کہے گا انت شاعر. میرے پیارے محبوب لوگ تیرا چہرہ بھی زخمی کریں گے, لوگ تیرے اوپر پتھراؤ کریں گے, لوگ تیرے اوپر اوزرے پھینکیں گے, لوگ تجھے دھکے بھی دیں گے, لوگ تجھے اپنے گھر سے بلکہ وطن سے بھی نکالیں گے, لوگ تیری پیاری بیوی ایسا طریقہ پہ تہمت بھی لگائیں گے. لیکن میرے پیارے محبوب ڈٹ کے میری توحید بیان کرنا, گھبرانا نہیں. یا اللہ مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جہاں میری توحید کا ڈنکا ہوگا وہاں تیری نبوت کا بھی چرچا ہوگا. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, قاری صاحب سے پوچھئے, دبئی گئے ہیں, سعودیہ گئے ہیں, انگلینڈ گئے ہیں, ساؤتھ افریقہ گئے ہیں, جب مؤذن کھڑا ہوتا کہتا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. توحید کا تذکرہ چلتا ہے, پہلے اللہ کا نام پھر مصطفیٰ کا نام. فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور ڈٹ کے بیان کر دو ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. میرے پیارے پیغمبر ڈٹ کے اعلان کر دیجئے, جو لوگ میرا دروازہ چھوڑ کے میرے نبیوں کو, میرے ولیوں کو, پیروں کو, فقیروں کو, غوثوں, قطبوں, ابدالوں کو, جن فرشتوں کو, چاند سورج ستاروں کو, پانی کو, آگ کو, شجروں کو, حجروں کو پکارتے ہیں, اعلان کر دیجئے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. مجھے اپنے جلال کی قسم ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک ساری مخلوق جمع ہو جائے, ایک گندی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. سارے جمع ہو جائے, سیارے بنا لیں گے, توپیں بنا لیں گے, کلاشن کو بولو بنا لیں گے, ہائیڈروجن بم بنا لیں گے, بڑے بڑے اسلحے, بڑی سائنس ترقی کر جائے گی, چاند تک پہنچ جائیں گے. انگلینڈ میں ایک انگریزوں نے ایسی گاڑی چلائی ہے, ٹرین چلائی ہے جس کا ڈرائیور کوئی نہیں, جس کا وہ ٹرین کمپیوٹر کے ذریعے چلتی ہے, اسٹیشن ماسٹر بیٹھا ہے, بٹن دبا رہا ہے, گاڑی چل رہی ہے, ہر اسٹیشن پہ رک رہی ہے, خود دروازے کھل رہے ہیں, خود دروازے بند ہو رہے ہیں. فرمایا میرے محبوب یہ لمبی ساری ریلوے ٹرین تو بنا سکتے ہیں, لیکن مجھے اپنے جلال کی قسم ہے لن یخلقوا ذبابا, سارے جمع ہو جائیں, ایک گندی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. جو گندی مکھی نہیں پیدا کر سکتا وہ 5-10 پاؤنڈ کا بیٹا کیسے بنا سکتا ہے؟ بیٹے بیٹیاں بنانے والا کون؟ فرمایا یہ تو بہت بڑی بات ہے مکھی کا پیدا کرنا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. مجھے اپنے جلال کی قسم ہے, میری پیدا کی ہوئی مکھی حضرت صاحب کے کھانے سے ایک ذرہ برابر تبرک سمجھ کے حلوہ لے کے اڑ جائے, لا یستنقذوہ منہ. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح تک نبی, ولی, پیر, فقیر, غوث, قطب, ابدال, جن, فرشتے, زندے مردے جمع ہو جائیں, گندی مکھی کے منہ کے اندر سے وہ حلوے کا ذرہ برابر بھی واپس نہیں کرا سکتے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا
مولا میرے محبوب اعلان فرما دو وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. اس لیے میرے محبوب کھڑے ہو کے اعلان فرما دیجئے اللہ خالق کل شیء. ہر شے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور پھر میرا کمال دے جانوروں کو میں نے آرڈر دے کے پیدا کیا, چاند سورج ستاروں کو آرڈر دے کے پیدا کیا, زمینوں آسمانوں کو آرڈر دے کے پیدا کیا. اور میرے بندے ذرا تو اپنی تخلیق بھی دے, میں نے تجھے کیسے پیدا کیا؟ من نطفۃ من منی یمنا, ایک گندے قدرے سے میں نے پیدا کیا. ماں کے رحم میں وہ گندگی جمع کی, پھر اس کے چھچڑے بنائے, پھر اس کا لوتھڑا بنا. اور پھر میری بات سن, ساری کائنات کو میں نے اپنے آرڈر اور حکم سے پیدا کیا. او انسان جب تیری باری آئی, اللہ فرماتے وَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ, میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تجھے خود بنایا. تیرا سر اپنے ہاتھوں سے بنایا, پیشانی اپنے ہاتھوں سے بنائی, آنکھیں بلند آواز سے, کان, منہ, لب, ناک, بولو نا, پورا جسم بازو, اور پھر منہ میں زبان رکھ دی بولنے کے لیے. یہ سارا تیرا ڈھانچہ میں نے تیار کیا. 4 ماہ تک تیری ڈیکوریشن کرتا رہا. 4 ماہ کے بعد تیرے جسم میں نے روح پھونکی. جب روح پھونکی, ماں کے پیٹ کے اندر تو نے دورہ شروع کر دیا, اس لیے کہ تجھے بھوک لگ گئی. اب دیکھ, اور تیری ماں کے رحم میں تجھے کو روزی دینے والا نہیں تھا, میں نے وہاں بھی تیری روزی کا خود انتظام کیا ہے. یا اللہ, دودھ نہیں, فروٹ نہیں, کھانا نہیں, فرمایا بنایا بھی گندے قطرے سے, بنایا بھی, اور میں نے ماں کے پیٹ کے اندر تیری خوراک بھی گندا خون بنا دیا, گندا خون بنا دیا. لیکن وہ گندا خون جو تیری خوراک کھانے والی جگہ منہ میں نے بنایا, وہ اس میں نے تیرے گندے خون کو خوراک بنا کے داخل نہیں ہونے دیا, بلکہ گندے خوراک کی ناڑ اور اس کی آنکھ اور اس کا کنیکشن یہاں ناف کے اندر لگا دیا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا کہیں گندے خون کی وجہ سے میرے بندے کا منہ ناپاک نہ ہو جائے. اور میرے بندے, ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تیرے منہ کو ناپاک نہیں ہونے دیا. اب تو بھی خیال کرنا, اب کفر شرک بدعت بیان کر کے اپنے منہ کو ناپاک نہ کرنا. جسم کو ناپاک ہو جائے, دھو لو, جسم پاک ہو جائے گا. لیکن جس زبان سے شرک بیان ہوگا, اور 7 سمندروں کے پانی کے ساتھ بھی دو گے تب بھی وہ پاک نہیں ہوگا. انما المشرکون نجس, انما المشرکون, یہ مشرک سب سے زیادہ گندے ہیں, بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, کہہ دو آمین. ٹائم نہیں ہے پھر سے, کبھی 12:15 ہو گئے, ابھی رات کا تھکا ہوا ہوں, شوگر کا مریض ہوں, آنکھ کا آپریشن کیا ایک 27 ڈاکٹر نے, وہ بگڑ گئی. تو قاری صاحب کو پتا, باہر گیا, میں وہاں علاج کرایا. انہوں نے کہا یہ ضائع ہو جانی تھی, جو تو توحید بیان کرتا اس کی وجہ سے اللہ تیری آنکھوں کو محفوظ رکھا. کہا کہ کوئی یہ بھی نہ کبھی, اور توحید بیان کرنے والا کانا ہی ہوئے. رب نے کہا ایسی نہیں, توحید کی برکت سے میں آزاد قائم رکھوں گا. اللہ آئندہ بھی قائم رکھے. بلند آواز سے زیادہ بولتا ہوں تو دماغ میں درد ہو جاتا ہے. چلو چلتے چلتے انشاءاللہ ابھی 15 منٹ باقی ہیں. دوسری بلند آواز سے, بلند آواز سے نہیں ایسی, بلند آواز, درود ابراہیمی بلند آواز سے. کیا بیان کر رہا تھا؟ ہاں دیکھ, ماں کے پیٹ میں نے تیرے منہ کو ناپاک ہونے, بولو, اب شرک بیان کر کے تو اپنے منہ کو ناپاک کیوں؟ انما المشرکون نجس, اللہ فرماتے ہیں میں ہر ایک کو سزا دے کے معاف کر دوں گا, لیکن مشرک کو معاف. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
مل کے کہہ دو سبحان اللہ. اور سیدنا حضرت لقمان حکیم علیہ السلام آخری وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرے آقا نے اللہ کا تعارف جو شروع کرایا مائی کو پسینہ آ گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگی بیٹا میری بات سنو, یہ کلام بند کر دو, میرا سینہ شک ہوتا ہے, جلدی بتاؤ تم کون ہو. میرے آقا نے فرمایا اماں جس مصطفیٰ کے در سے روکتی تھی آج وہی محبوب تیرے گھر میں موجود ہے. اس نے کہا بیٹا اگر وہ مسلمانوں کا نبی تو ہے تو بلال والا کلمہ مجھے بھی پڑھا دے. فرمایا کہہ دو اشہد اللہ الہ, بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صبح صبح دوسرے دن ابو جہل پہنچ گیا. پتا چلا وہ ماہر جو بڑی سخت تھی اس نے تو حضور کی زیارت کر لی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئی. دروازے پہ پہنچ گیا, دروازہ کھٹکھٹایا. اماں کہنے لگی کون؟ کہنے لگا میں قریشیوں کا چودھری آیا ہوں. چودھری نمبردار آیا ہوں. کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا میں اس لیے کہ مجھے پتا چلا تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا. کہنے لگی ہاں ابو جہل میں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیا, میں تجھے بھی وصیت کرتی تو بھی حضور کا دامن پکڑ لے, کلمہ پڑھ لے, دنیا میں کامیاب, قبر میں کامیاب, حشر کے میدان میں بھی کامیاب. اس لیے کہ ساڈے رسول جیا, کہہ دو نا سبحان اللہ, اے ساڈے رسول جیا. اے سلیمانی او نظمہ کے پڑھتا نہیں جہدے وچ روحانیت ہے. جداں اج کل نویں نویں گانے آئے چھک 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 نویں نویں گانے آئے, پتہ نہیں لگتا کی کہندے نے. ساڈے ناز خانہ دا بھی پتہ نہیں چلتا. کم تر اللہ تیری قبر سے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. 1000 توحید و سنت دی نعت لے کے گیا ہے. انشاءاللہ دی نجات توحید و سنت دی نعت اوپر ہو جانی ہے. کہہ دو انشاءاللہ. مائی کہنے لگی ابو جہل لے پھر میری گل سن, ساڈے رسول جیا, کہہ دو سبحان اللہ. اور مل کے ساتھ ساڈے رسول جیا, ساڈے رسول جیا. کہیں نو پیشوا نہ ملا, ملا نہ جسنو محمد اونو خدا نہ ملا, ملا نہ جسنو محمد اونو. دعا فرماؤ اللہ توحید و رسالت سے قائم رہنے کی توفیق رہا. جب ہم توحید و رسالت قرآن و سنت بیان کرتے ہیں نا, نبیاں مانتے ہی نہیں, میں کہ لکھ لعنت ہو دیتے جڑا نبیاں دا منکر ہے. کہہ دو آمین. اے ولیاں نو مانتے ہی نہیں, میں کہ ککڑ شاہ نو مانتے ہی نہیں. مانتے ہو؟ بولو. کاواں والی سرکار دیکھو, جانوراں دے نام, بندے دے پتر والا ایک نام. فیصلہ آباد مرزائیاں کے خلاف میں تقریر کی تھی, میں جیل چلے گیا. حافظ اکبر صاحب نو پتا ہے سن 70 کی گل ہے, وہ ایک بڑا بڑا ہے, انہیں ایک ہی چوگا اندر اور کچھ نہیں, لال رنگ کا ریشمی چوگا سب. میں بابا جی کون ہوں ماشاء اللہ سن گھوڑے شاہ کہنے گھوڑے شاہ. میں تو بندہ نظر آنا, تو کہنا گھوڑا کہنا اوپر بندے اندر گھوڑے ہی ہیں. میں کہ الحمدللہ ایسے نہیں گھوڑے شاہ نو مانتے. کسی صحابی کا نام گھوڑے شاہ ہے سی؟ بولو. پیرا نے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام گھوڑے شاہ. پیرا نے پیر بولو تو صحیح. یہ تمہوں نصیب شاہ عبد القادر محدث دہلوی سید عبد القادر جیلانی سانو نصیب. کہہ دو نا انشاءاللہ. بولو نا. انہاں دی ہر شے جدا. ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا تو کچے خوہ کے ایک مولوی نے فتویٰ دیا کہ مکے مدینے کے امام بے ایمان ہیں, کافر ہیں, دار اسلام سے خارج ہیں, ان کے پیچھے نماز جائز ہے. مولوی اشفاق احمد اس کا نام تھا. وہ قاری رضا صاحب چلے گئے, ان کے کراچی میں امام صاحب آئے مصطفیٰ عزری کی مسجد میں. انہوں نے مسجد سے دھکے دے کے امام کعبہ کو باہر نکالا اور مسجد کو دھویا کہ یہ کافر ہماری مسجد میں آ گیا. کسی نے فتوا دے دیا مکے مدینے کے اماموں. کسی نے وہ فتوا دیکھا, بڑا دکھ ہوا. اس نے یہ فتوا شاہ فیصل مرحوم کو بھیجا. شاہ فیصل نے دیکھا کہ فتوا دیا پاکستان کے کسی مولوی نے, یہ یہاں جب آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں پرے ہو جا, نہیں پرے ہو جا, پرے ہو جا, پہرے دار اصل روزے کی جالی چوم لین گے.
یہ وہاں بیٹھ کے یہ فتوے دیتے ہیں. کیا کمال ہے. اس نے ذوالقاری بھٹو مرحوم کو بھیجا کہ یہ دیکھو تیرے ملک کے اندر ایسے ملا ہیں جو ہمارے کعبے مکے مدینے کے اماموں کو کافر کہتے ہیں. بھٹو نے پڑھا, اس کو بڑا صدمہ ہوا. اسے گورنر پنجاب کو بھیجا, اس کو بھی صدمہ ہوا. اسے ڈی سی ملتان کو بھیجا, اسے بھی صدمہ ہوا. مسلمان ہے. اس نے کچے کھو کے ایس ایچ او کو بھیجا, یہ دیکھو وہی سواد تیرے کچے کھو کا اس نے یہ فتوا دیا ہے, اس سے پوچھو ذرا انکوائری کرو. تھانے دار نے پڑا غصہ تو اس کو بھی بڑا آیا, لیکن وہ ذرا قابو آ کنٹرول کر گیا. غصہ بھی ایسا آیا تھا جیسے یہ وہ تھانے دار نہیں کلکٹن کا, کیا نام تھا اس کا, خیال کو غصہ آیا کیا اپنے آپ کو ہی. سبحان اللہ. انشاءاللہ اللہم خرب دیارہم, کہہ دو آمین بلند آواز سے. اللہم خرب دیارہم, اللہم فرق بینہم وزلزل اقدامہم. آمین تو کہہ دو, تھوڑ سی آواز. انہوں نے کہا جا بلا مولوی ہونا نو. مولوی دو گیسٹ پائی, ایک نے وردی پہنی ہوئی, دوسرا سفید کپڑوں دروازہ کھڑا. اتفاقاً جمعرات کا دن سی. جمعرات بڑی نے نہیں اچھا ہونی ہے, چیزاں دیا روح آنی تے گھر آنی اور کسی سے نہیں آنی. پیو یہ نہ رات روح تے گھر کی لینا آتی ہے. انہوں کو گڑبڑ سی پہلے ہی. وہ مولوی صاحب کہاں پتا کرو بیٹا کون ہے. پہلی بار ایک سپاہی ہے نال ایک بندہ ہو رہا ہے, تو کوئی کاغذات بھی پڑیا ہے. اسے پوچھو کیا بات ہے, تھانے آئے. اچھا ہونا کیا گل سن بیٹا, انہوں جا کے کہہ کے سپاہیوں کہ میں تے قسمہ گاؤں پاک بھی اج تک کدھر نہیں کری تقریر ہی نہیں کی. وہ حافظ اکبر دا مسجد تے مدرسہ اگے ہے, تو بھول کے میرے گھر آ گیا. قاری حماد اللہ دا مدرسہ اور اگے, تو بھول کے آ گیا ادھر جا. ارے نہیں بھول کے نہیں آیا, جان کے آیا, بجھ کے آیا. تو اللہ نام سواگ نہیں ہے جی. اچھا ہے فقیر ابھی آتا ہے کہ ہوں فقیر ہی ہوں فقیر ہر ویلے منگ دینا دیو دیو دیو. میں ایک مولوی صاحب نے پوچھا, مولوی چیز ہے چشتی ہر ویلے منگتا رہنا, کبھی آپ بھی دتا ہے. کہنا شکر کر کاری ایسی منگتے ہی ہیں, انج ہاتھ رکھتے ہیں. جدن ادھر کیتا قسمہ گاؤں پاک دی ساری کائنات ہی پٹھی ہو جائے گی, قیامت آ جانی. شکر کرو ایویں ہاتھ رکھے. میں ٹھہرو ابھی فقیر آتا ہوں. ہمارے وہاں میرے بڑے بھائی ہیں مولانا سیال قاسمی صاحب, اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے. ان کے قریب ایک مزار ہے, مزار اور مسجد بن رہی تھی, وہ چندہ دے رہے, چندہ دو بھی چندہ دو. اوپر 11ویں بھی آ گئی, مسجد کا چندہ دو, مزار کا چندہ دو, 11ویں کا چندہ دو. ماشاء اللہ ہے بچی آئی 5 روپے لے کے, ماشاء اللہ ہے بچہ ہے 2 روپیے لے کے, ماشاء اللہ نکی جی نہیں آئی روپیہ لے کے, ماشاء اللہ مائی ہونا نے انڈا دیتا, انڈا دیتا. وہ انڈا لے کے آئی چندے, ماشاء اللہ مائی ہونی آئی انڈا دیتا. یہ انڈے دے لیندے نے ماشاء اللہ. انہوں نے کہا جناب کیا کہا رہے, انہوں نے کہا نہیں جناب ہی نہیں چلو. ہاں جناب سب رنگ کی پگڑی چگڑی بنی, شبہ شبہ پایا, سلما سلما پایا, حسبی تصویر پڑی, کھونلی پڑی, چل پیا. ایسے موٹیاں موٹیاں انگوٹیاں ہوتی ہیں, انہوں نے پتہ نہیں کی پیا ہوں وہ کھیلے جائے کی کہتے ہیں انہوں بڑا شان والا. تھانے دار نے دیکھا تو تھانے دار سامنے بیٹھا تھا. تھانے کی کوئی رخ اس طرح ہوتا ہے جس سے تھانے دار کی کرسی انہوں اگے تک نظر, ویسے انہوں سجے کھبے اگے پیچھے اوپر تلے آتے نظر آتی ہے. لیکن ایک خاص تھا کہ کیا ستائے اٹھیا باہر نکلیا, سڑک کے بعد جا کے حضرت نے جناب جفی پائی, ہاتھ تمہیں سچ کے یار انہوں نے کہا بھی اپنا ہی بندہ ہے, کیا اپنا ہی مریض ہے. اندر بیٹھے میز لایا, مٹھائی شٹائی کھائی, آدھا پونا گھنٹہ گھر گفتگو. انہوں نے کیا مولانا یہ مکے مدینے کے امام تیسرے دن پاکستان آ جاتے ہیں, ان کا مطلب کیا خیال ہے؟ کہتا جناب کافر نے, بے ایمان نے, نجدی نے, انہوں نے پیچھے نمازاں نہیں ہوئی. واقعی ہاں اس فقیر نے تو فتوا بھی دیا ہے, باقی فتوا دیا گیا. ہاں میں نے آپ تک 5 کاپی نہیں پہنچی, کل میں بھیج دوں گا 10 کاپی ہیں. اور انہوں نے دراز کھولے تو کاپی کر دی, کہنے جناب کا فتوا, ہاں فقیر کا فتوا. انہوں نے کیا کرملیا سارے پنجاب کے اندر بندہ کسی کا نام ہوگا نا کرمل آئی تو کرملی چلیں گے. عبد الرحمان ہوئے گا تو مانے, رمضان ہوئے گا تو منے. نام صحیح غلام احمد قادیانی کا نام جامع, یعنی صحیح نام نہیں لینا بلا کے. تو لوگ پڑھے لکھے ہو نا,
سارے تے لوگ جڑے زمیندار لوگ نے جدا نام آ گیا نیاز نام ہویا ناجوا چنگا پلا نام نیاز نو ناجوا ہن کہا کرملی کرملا اعلان تے کرملا ادھر کرملا ماشاءاللہ ٹوٹ جنا اونچا ایڈا موٹا کالا سیا کہاں ایسا تک بچا انہیں کیا گل سنا فقیر نو پا لمیا وہ کہنا سار ہے نا سار دا پا لمیا جناب میں تجھے میرے ہاتھ چوم دے سی جو کہ چومدا تھا ہوں دے تیرا پا لمیا کرے انہیں مارا خدا کرملی ہیں جی میں جہنم دے دروازے تے قیامت نو کھڑے ہون گے دروغے اکھاں تو ڈال لگے کہا مولا اوئے او فقیرا پا لمیا اے کوئی ماری لما پا لے انہیں کیا اندروں لیا 14 نمبر ایڈا بڑا چتر ہوندا اور اوپر لکھیا ہوندا کتھے گزاری رات میں آجا مورے بالما تیرا ہی انتظار ہے ہاں کھانے چندے نے نہیں یقین تے آپ جی نو پوچھ لا میں کہا ٹکا 11ویں والے دے نام دے 11 کہہ دو سبحان اللہ 11ویں والے دے نام دے جدو بجیا نا 9 پڑھیا سی موٹا 9 کا تو پتہ نہیں لگیا جو 10واں لگیا نا جب ناچ شروع کر دے پہلے میں کو ہے کہ ساڈا خطبہ ہے بیوی یا رسول اللہ یا الہی یہ کیا ماجرا کہہ لو سبحان اللہ حبیب یا رسول اللہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے کرملی کہندا فقیر جی یہی تو تیرا مشکل کشا ہے یہی تو تیرا سبحان اللہ کہہ دو یہی تو تیرا مشکل کشا ہے حبیب یا رسول اللہ یہ کس جرم کی سزا ہے کرملی کے اندر فقیر جی یہی جو تو نے فتوا دیا ہے کہنے لگا جناب مینوں معاف کر دیو قسم گوس پاک دی قیامت دی سو تک میری نسلاں دا فتوا نہیں دین گیاں تو ان کے خلاف فتوے دیتا ہے یہ کون ہے کھدر پور شیخ الارض والعجم سید حسین احمد مدنی بلند آباد سے ذرا کون حسین احمد مدنی جس نے 35 سال دیوبند میں حدیث رسول اللہ کا درس دیا اور 18 سال حضور کے روضہ اطہر پہ بیٹھ کے حدیث رسول اللہ کا درس دیا کون حسین احمد مدنی جس کو مسلسل 18 سال تک روزانہ حضور کی زیارت نصیب ہوتی رہی جس کے 2 بیٹے آج بھی جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں کون حسین احمد مدنی ہاتھوں میں کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں اور قربان جاؤں کراچی خالق دینا حال میں میرے شیخ کو پیش کیا گیا انگریز کرسی پہ بیٹھا کہنے لگا حسین احمد کیا تم نے بغاوت والی تقریر کی تھی حضرت مدنی فرماتے ہیں کی تھی کیا ہوتی ہیں میں اب بھی تیری عدالت میں تمہارے خلاف تقریر کرتا ہوں اور جب میری ضمانت ہو گئی میں باہر جا کے پھر تیرے خلاف تقریر کروں گا انگریز نے کہا مدنی تمہیں پتہ ہے تقریر کی سزا پھانسی ہے میرا مدنی مسکرا پڑے اور کندھوں سے چادریں اٹھائی فرمایا ہاں مجھے بھی پتا تھا اس کی سزا پھانسی ہے اسی لیے دیوبند سے حسین احمد کفن کی چادریں ساتھ لے کے آیا ہے نعرہ تکبیر کیف العرب والعجم حضرت مدنی کیف العرب والعجم حضرت
تمہیں بھی پتہ ہے کس سزا پھانسی ہے، اسی لیے حسین احمد کفن کی چادروں کا انتظام ساتھ کر کے ہے. لیکن سن ذرا موت حیات میرے رب کے قبضے میں ہے، تیرے قبضے میں نہیں ہے. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. فرمایا میں معمولی نہ سمجھنا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے جگر کی آگ مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیز سے گردن وفا شاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع. يا ايها الذين يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. کہہ دو سبحان اللہ. میں ذرا آیات کا ترجمہ بھی کر دوں، کیا خیال ٹھیک ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. میرے محبوب اعلان فرما دو، حضور فرماتے ہیں او انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی. کون سا رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے، اور اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ساری میری طرف توجہ رکھیں. آپ اول نمبر اور 1 سید نمبر 1 سید اے نمبر بی اور ہیں. یہ میں نے پوچھا شاہدی کون سے سید؟ کہتے بخاری. میں نے کہا ہمارے پیر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب وہ بھی بخاری تھے. عدالت کے اندر پیش کیا گیا، بخاری تم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہا تھا. فرمایا جج سوال کرنے والے میں اب بھی مرزے کو کافر کہتا ہوں. اس نے کہا شاہدی اس کی سزا پھانسی ہے. فرمایا میں اسی لیے تو کافر کہتا ہوں کہ عطا اللہ شاہ کی قربانی حضور کی ختم نبوت سے ہو جائے. فرمایا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. کل کے کہہ دو سبحان اللہ. او انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی پکارو اپنے رب کو. پکارو، عبادت کا معنی پکارنا. پکارو اپنے رب کو. کون سا رب؟ جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے جو پہلے آباء و اجداد ان کو پیدا کرنے والا کون ہے. اس لیے میری عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور اس لیے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا. اس رب کو پکارو جس رب نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. مجھے آپ کو پیدا کرنے والا کون؟ بلند آواز سے ذرا. ہمارے پہلے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا کون؟ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ والسماء بناء. آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ اور آواز بلند آواز سے. جائے کوئی نہ ورنہ ثواب نہیں ملے گا. تہجد کا وقت شروع ہو گیا، دعا کر کے جانا نہیں ہے. جو جا رہے ہیں واپس آ جائیں. آپ تندرست ہیں، میں تو آپ کا مسافر مہمان بھی ہوں. فرمایا میرے محبوب اعلان فرما دیجیے والسماء بناء. آسمان کو چھت کس نے بنایا؟ دیکھو تو صحیح اپنی جامع مسجد کی چھت دیکھو، درمیان میں لینٹر ہو، لینٹروں کے درمیان بیم ہوں گے، ستون ہوں گے، چاروں طرف ذرا دیواریں بنی ہوئی ہیں. اللہ فرماتے ذرا میرا لینٹر بھی دیکھ لو. کہہ دو سبحان اللہ. بلند آواز سے کہہ دو تمہارے لینٹر بارش کے ساتھ پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. ذرا میرا آسمان دیکھ لو. نہ اس میں کوئی چھوٹی بڑی لکیر ہے، نہ اس میں کوئی کج ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے. والسماء بناء. آسمان کو چھت کس نے بنایا؟ اور بلند آواز سے ساتھ ساتھ گنتا بھی نہ ہوں. مجھے آپ کو پیدا کرنے والا کون؟ ہمارے آباء اجداد کو کس نے پیدا کیا؟ کہو اللہ نے. کس نے پیدا کیا؟ زمین کو بچھونا بنایا کس نے؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. آسمان سے می برسانے والا کون؟ کتنی دلیلیں ہو گئی. بلند آواز سے فرمایا جب بارش برس گئی اور زمین ٹھیک ہو گئی، تم نے وہاں ہل چلائے، وہاں تم نے اپنے ٹریکٹر چلائے، اور سیال بڑے بڑے ہو گئے، وہاں تم نے دانے پھینکے، اوپر سے سہاگا پھیر کے واپس آ گئے. اللہ فرماتے میرے بندے تیرا کام ختم ہو گیا، میرا کام
شروع ہو گیا. جاؤ نوریو, یہ سیمی داروں نے جو بیج پھینکا کہیں ضائع نہ جائے, ان کے منہ سیدھے کر کے آؤ. اللہ فرماتے تھے میں نے سیدھے منہ کروائے. اس کے بعد فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, زمین سے تمہارے لیے رزق کو پیدا کرنے والا کون؟ اور بلند آواز سے, آہستہ نہیں, اور بلند آواز سے, مجھے آپ کو پیدا کرنے والا کون؟ بولو. ہمارے آبا و اجداد کو پیدا کرنے والا کون؟ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ آسمان سے می برسانے والا کون؟ اور زمینوں سے تیرے میرے لیے رزق کو پیدا کرنے والا کون؟ یہ 6 کام میں ہی کر سکتا ہوں, ایک میرا مطالبہ تم مان لو. یا اللہ کیا فرمایا, فلا تجعلوا للہ اندادا. ایک ہی مطالبہ ہے, اب میرے ساتھ میری مخلوق میں سے کسی کو میرا شریک نہ بناؤ. میرا شریک وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے ہی ہو یہ ساری چیزوں کا خالق کون ہے. اور بلند آواز سے, بلند آواز سے, تم جانتے ہی ہو یہ میرے سوا اور کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے, اس لیے خیال کرنا, مجھے پکارنا, میرے ساتھ کسی کو شریک. کیوں؟ جانور پیدا کیے ہیں تیری غذا کے واسطے. کہہ دو سبحان اللہ. جانور پیدا کیے ہیں تیری غذا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. کہہ دو سبحان اللہ. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, کہتی سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے, اور سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے, مل کے کہہ دو, سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے, سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. اللہ اپنے دروازے پہ سر جھکانے کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا ینام ولا یموت, الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. سب ساتھ کی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وسلم. اے اللہ آج کی کانفرنس میں جتنے بیانات ہوئے اپنی رضا کے لیے قبول فرما, کفر سے, شرک سے, بدعات سے, رسم و رواج سے محفوظ فرما, توحید و سنت کی نعمت عطا فرما. اے اللہ اس جامع مسجد کو اور مدرسے کو مکمل آباد فرما. حضرت شاہ صاحب جس محبت خلوص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں قبول فرما. جو دور دراز سے چل کے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما. مولانا قاری حماد اللہ کا شفیق, ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرما. پروردگار دوارے میں انہیں بھی صحت عطا فرما. مولانا حافظ محمد اکبر صاحب اور باقی جو علماء دائیں بائیں بیٹھے ہیں, اللہ سب کی زندگیوں میں, مال میں, اولاد میں, گھر بار, اقتصادوں میں, دنیا آخرت میں برکت ہی برکت عطا فرما. جان مال ایمان عزت روزی بچے گھر بار سب کی حفاظت فرما. علماء, مبلغین, خطباء, قراء, حفاظ, تبلیغی جماعتیں, مساجد, مدارس, خانقاہیں, جہاں کہیں بھی توحید و سنت کا کام ہو رہا ہے, اللہ قدم قدم سے سب کی نصرت فرما اور سب کی حفاظت فرما. دشمنوں کی دشمنی سے بچا, حاسدوں کی حسد سے بچا, منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما. آپس میں محبت و اتفاق عطا فرما. اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما. افغانستان میں طالبان کو ترقی اور کامیابی عطا فرما. قدم قدم سے ان کی نصرت فرما اور وہاں توحید و سنت کے آئین کو رائج فرما. امریکہ, چین اور روس اور ایران جتنے ملک اس کے خلاف ہیں, اللہ ان کے جو عزائم ہیں خاص میں ملا. مسلمانوں میں محبت و اتفاق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میرے لیے بھی دعا فرما, اللہ صحت عطا فرما. گھر والوں کے لیے دعا فرما, اللہ صحت عطا فرما. میں نے وہاں بچیوں کا ادارہ قائم کیا ہوا, 400 بچیاں پڑھ رہی ہیں. کہہ دو الحمدللہ. پرائمری, مڈل, میٹرک, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اس کا ترجمہ اور یہ اپنے تحفہ خواتین, نماز حنفی, ان سب بچیوں کو فی سبیل اللہ تعلیم دیتے ہیں. حفظ کا شعبہ بھی اس میں بچے مسافر حفظ کر رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما, اس کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے خصوصی مدد فرما. میرے استاد
حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالغنی صاحب، یہ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے دورہ تفسیر پڑھا ہے، ان کے لیے دعا فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، توحید و سنت کے اوپر ہم سب کو قائم اور دائم فرما، صلی اللہ تعالی علیہ خیر۔ اونچی آواز سے آمین کریں، جن کا جنت جانے کا ارادہ ہو اونچی آواز سے آمین کریں۔ ہاں، اور اللہ کے پیارے نبی کی تعریف میں آج ہم نے کار کا سفر کیا، اس کار میں میں نے ایک نظم سنائی، ویسے تو ایک دوست نے کہا کہ وہی سنا دو، تو میں انشاءاللہ وہی سناؤں گا۔ پنجابی زبان میں نعت ہے اور حضور کی تعریف، اور جس حضور کی نسبت حضرت حلیمہ سے جڑ گئی اس حضرت حلیمہ کی تعریف میں، تو بلند آواز سے ذوق اور ایمانی جذبے کے ساتھ اونچی آواز سے، جس طرح سب سے اونچی شان ہمارے پیدا کرنے والے کی ہے، اس پیدا کرنے والے کی شان کا نعرہ اونچا ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، یہ بوڑھے جو ہے نا یہ بہت زور لگا رہے ہیں، چاہیے کہ جوانوں کا زور زیادہ ہو، لہذا الحمدللہ بوڑھے لوگ ویسے بھی ایمان میں زیادہ مضبوط ہیں، تو اور تمام حضرات مل کے یک آواز سے ایک ہی نعرہ اور ایک ہی آواز سے ایک جذبے سے نعرہ بلند فرمائیں، نعرہ تکبیر۔ ہاں، تاج تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، عظمت اولیاء اللہ، مذہب اہل سنت والجماعت، نعرہ تکبیر۔ بلند آواز سے نماز والا درود تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سونیاں زلفاں مست اکھی لب لال گوہر لاسانی، اے سونیاں زلفاں مست اکھی لب لال گوہر لاسانی، رخ بدر منیر جالاٹا مارے، چپ شرم تو سج آسمانی، رخ بدر منیر جالاٹا مارے، چھپ شرم تو سج آسمانی، حامیم دے سر یاسین مزمل، طٰہٰ دا تاج نورانی، حامیم دے سر یاسین مزمل، طٰہٰ دا تاج نورانی، ایندی صورت ویک حلیمہ خاکی، ہوئی ایک پل وچ دیوانی، اے دی صورت ویک حلیمہ خاکی، ہوئی ایک پل وچ دیوانی، اے جڑا سونے نو اے چھڈ آیا ریا پیچھے او سب دایا، جڑا سونے نو اے چھڈ آیا ریا پیچھے او سب دایا، ریا پیچھے او سب دایا، سدے حیران ہو گیا، سدے حیران ہو گیا، جدو ہو کے سوار آیا، سدے حیران ہو
حیران ہو گئیا جدوں ہو کے سوار آیا بڑی خوش بات او مائی جدے گھر تاجدار آیا بڑی خوش بات او مائی جدے گھر تاجدار آیا او دی ڈاچی نو رنگ لگیا او دی ڈاچی نو رنگ لگیا جدی پھڑ کے مہارا آیا او دی ڈاچی نو رنگ لگیا جدی پھڑ کے مہارا آیا زمانے تے جدی ساہی او آیا عرب دا ماہی او آیا عرب دا ماہی جدوں ویکھا حلیمہ نے جدوں ویکھا حلیمہ نے جدوں ویکھا حلیمہ نے او دے دل وچ پیارا آیا جدوں ویکھا حلیمہ نے او دے دل وچ پیارا آیا مبارک تجھے ہو اے دائی حلیمہ مبارک 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 تجھے ہو اے دائی حلیمہ حبیب خدا کی تو دائی حلیمہ نہ دیے کی ضرورت نہ بتی کی حاجت جب روشنی تو نے پائی حلیمہ وہ اللہ والا تیری گود میں ہے ثنا گو ہے جس کی خدائی حلیمہ جدوں نعرہ رسالت جب آئے تو محمد رسول اللہ کہنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ محمدی ہے اونچی آواز سے نعرہ رسالت اور اونچی آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج و تخت ختم نبوت اے سب حیران جدوں ویکھا حلیمہ نے او دے دل وچ پیارا آیا جدی پنج انگلی دے پنج ڈولے پنج انگلی دے پنج ڈولے بن ویندے پنج دریا ہے جیندی پنج انگلی دے پنج ڈولے تے بن ویندے پنج دریا ہن جیندے دہن صدف دے موتی ٹپکن دے سج کو بخش ضیا ہن جداں لب معصوم دے مسک پوین تے دے سیر کو سوئی لبھوا ہن جداں لب معصوم دے مسک پوین دین دے سین کو سوئی لبھواہن ودان سرشا تو جگ پوچھ دے انجا اصل حقیقت کیا ہن بڑی خوشی بات او مائی جدے گھر تاجدار